کا بھی موقع دینا اللہ آسانی سے گفتگو کروں بڑی محترم محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف اسلامی بینکنگ، محترم محترم شمس المصطفیٰ سبی صاحب، فاضل نوجوان جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب، لائق سب احترام عہدیداران مصطفیٰ تحریک کارکنان، حاضرین مجلس، یقیناً آپ نے مجھ سے قبل مقررین کے گراں قدر خیالات سماعت فرمائے۔ محترم محترم ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب نے دامت برکاتہ عالیہ آپ سے مخاطب تھے۔ میں چونکہ تاخیر سے پہنچا اس لیے ان کے ملحوظات سے متمدن نہ ہو پایا، لیکن دوسری ایک عدالت شخص کے جو معاشی میدان میں نہایت ہی متعارف اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو گاتے گاتے اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں، ان کے خیالات میں نے سنے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اعداد و شمار، اسلامی بینکنگ، اسلامی معاشی اصول، معاشرے میں خوشحالی بدحالی کے اسباب، مسلمانوں کی اور اسلامی حکومتوں کے تباہی کے اسباب، کچھ وہ جو ان کے اپنے کردہ ہیں، کچھ وہ جن کے آگے یہ مجبور ہیں، بے شمار اس میں پہلو تھے اور ان کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ اور یقیناً اس قسم کے مذاکرات ہمارے اور آپ کے لیے گراں قدر تو ہیں کہ کاش کہ ہمارے حکمراں ایسے دانشمند، ایسے ماہرین کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے مشورہ کریں اور اس طریقے سے اسلامی معاشرے کو استوار کرنے۔ یقیناً ایسے حضرات حکومت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بے انتہا معاون اور مددگار ہیں۔ مجھے کوئی عنوان نہیں دیا گیا، لیکن میں نے یہاں بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کر اپنا ذہن یہ بنایا کہ ہمارے یہاں تمام اسلامی ممالک میں تباہی اور بالخصوص پاکستان تباہی کے اسباب کچھ تو وہ ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور اس کو ضمن ذکر کیا کہ عدل و تفقدار کی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ صرف مختصر گفتگو میں نظام عدل اور عدل سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں، اگرچہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جن حضرات کو آپ نے سماعت کرنا، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک مدان کا لب گشائی کرنا مناسب نہیں، لیکن میں یہاں بلایا گیا مصطفیٰ تحریک کے کارکنان جنہوں نے یہ محفل سجائی اور گاہے گاہے اس قسم کے مذاکرات تو کرتے رہتے ہیں، مانا رب کریم ان نوجوانوں کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول کرنا اور اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی مزید توفیق عطا فرمانا۔ ہمارے یہاں پاکستان کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب عدل کا پڑتا ہے۔ جس وقت ہم نے پاکستان بنایا تو گفتگو بہت طویل ہے، صرف نکاتی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ عہد کیا تھا کہ پاکستان جب ہم بنائیں گے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی یہاں بالادستی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں بطور خاص یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ باقی سارے کام ہم نے کر لیے سوائے اسلام کے یا نفاذ اسلام۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، بد تحریری کی، اور اسی عہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا آج تک ہمارے یہاں نظام عدل مستعار قانون شہادت اگر آپ ملاحظہ کرنا تو ایک پارسی کا 100 برس پرانا قانون شہادت وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ذہنوں پر ابھی تک اسلام یہ قانون کا نفاذ کسی شعبے، کسی یوں کہیے کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنی
انفرادی طور پہ آدمی خدا کا خوف رکھ کر زکات دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نماز پڑھتا ہے یا اور نیک کام کرتا ہے، لیکن بحیثیت نظام کے ہم اس کو ابھی تک نہیں لا سکے۔ اسی طریقے سے نظام عدل، عدالتوں کا نظام اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو انگریزوں نے کہیں ہمارے مسلمان لیڈروں کو یہ باور کرا دیا کہ قانون بحیثیت قانون کی جو مسلمانوں کے پاس قانون ہے شاید وہ اب نہیں چل سکتا، ہم نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون ہی حکومت کے نظام یا لوگوں کے نظام کو چلا سکتا۔ حالانکہ یہ کتنی آسان بات ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں آپ پوری دنیا کے قانون دیکھ لیجیے کہ کئی مرتبے اس میں ترمیم امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے چونکہ وہ انسان کا بنایا ہوا قانون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، ان کے اذہان کا خالق ہے، ان کی عقل و خرد کا خالق ہے، اس نے جو قانون بنایا وہ قیامت تک کے لیے ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کے ترمیم کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں یہ کتنا عجیب نظام ہے، آپ دیکھیے کہ جس میں کوئی ترمیم کی قیامت تک ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ بغیر ملزم کے صفائی کا موقع دیے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب اس میں آپ امینڈمنٹ کی کیا کریں؟ جس پر الزام لگایا گیا جب تک اس کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، کیا ترمیم کریں گے آپ اس میں؟ بغیر گواہیوں کی گواہی کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کیا ترمیم کریں گے آپ اس کی؟ قاضی اگر غصے کی حالت میں ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنائے گا، کیا ترمیم کریں گے آپ؟ تو بے شمار ان میں وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ زمانے کے اعتبار سے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا اسلامی جتنے قانون ہیں ان کو آپ دفعات بنا کر کے اگر اس کو ڈھال دیں ایک نئی زبان میں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بنیادی طور پر سارا قانون ہمارے پاس عزیزان کرام میں موجود ہے، اور جو نئی باتیں آتی ہیں تو ہمارے یہاں کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس میں یہ بات موجود ہے۔ ہر آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ آدمی کر سکتا ہے۔ میں صرف عرض کر رہا تھا عدل کا معاملہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام عدل کو لے کر آئے، ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا امر کرتا ہے، عدل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع پر اس کی پوری جو کہیے آپ کے نشے و فراز کو بیان کر دیا۔ مشہور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عزت دار پروقار قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری کا مقدمہ سے سماعت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عدل کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم سنا دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سفارشی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی بڑی سفارشیں آئیں کہ اگر اس عورت کو سزا مل گئی تو اس قبیلے ناک کٹ جائے گی، عزت دار لوگوں کے چہرے پہ کالی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایسا کریں کہ اس سزا کو کچھ گویا نرم کر دیں یا صرف نظر فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو دو باتیں ارشاد فرمائیں، نظام عدل میں اگر یہ ان پر عمل ہو جائے تو آپ دیکھیے ہمارا ظاہر اور باطن ملک بھی سمجھ سکتا ہے، تقریباً نظام جو ہے وہ سمجھ جائے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ پچھلی امتیں کیوں تباہ، پچھلے دو جو تباہ کاریاں ہیں وہ کس لیے تباہ؟ ان کے تباہی کے اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ وہ چھوٹوں کو سزا دیتے تھے اور بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہی ہوا کہ وہ امتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ بڑے عزت دار آدمی نے اگر گناہ کیا تو وہ چھوٹ جاتا تھا، مجھ آپ جیسے کسی غریب آدمی نے کیا تو گویا اس پر جو اس زمانے کا قانون تھا وہ لاگو ہو جایا کرتا تھا، تو یہ ان کی تباہی کا سبب بنا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ امم سابقہ کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بڑوں کو سزائیں دی اور چھوٹوں کو سزائیں دی، اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ اگر یہی چیز ہم میں رائج ہو جائے کہ ہم نے بڑوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، چھوٹوں کو پکڑنا شروع کر دیا، تو کیا ہم تباہی کے وہ یا مستحق نہیں ہے؟ تو یہی
जमाने में हुआ कि जिन बड़े बड़ों ने जो गुनाह किए उनको छोड़ दिया गया। और यकीनन हमारे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब ने जो आदाब व शुमार बयान किए हैं उनमें आप देखिए कि जितने लोगों ने बैंकों का पैसा खाया उसमें आपको कोई गरीब आदमी नहीं मिलेगा, उसकी तो वहां पर बेचारे की रजाई है कि वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां जाकर के कर्जे की दरखास्त भी दे दे। ये देखिए बड़े बड़े लोगों ने गरीबों का खून चूस कर और देखिए कैसी अय्याशी की है, वो आपके सामने रोजाना अखबारात में छपता जाता है। और हम जिस वक्त पार्लियामेंट में थे 85 में, तो उसमें ये मसला जब से बहस आया और अंदाजा लगाइए ये सारी पार्टियां पैसे खा गई क्योंकि बड़े लोग ये काम करते हैं। इसलिए अब ये कानून ये बना दिया कि अगर हम एक बहसीत मेंबर पार्लियामेंट उससे लिस्ट मांगे कि भाई किस किस ने हड़प किया है पैसा जरा दे दीजिए, तो इस पे तहलन है, ये गैर कानूनी है कि हम नाम नहीं बता सकते। उनके नाम जो है वो पार्लियामेंट में नहीं बता सकते आपको कि जिन्होंने पैसा खाया। तो खाने वालों का चूंकि निजाम से ऐसा गहरा रास्ता है कि उनका नाम पार्लियामेंट में भी नहीं लिया जा सकता, यानी ये कि बंद कमरे में भी नहीं कहा जा सकता कि किसने कितना पैसा हड़प किया, किसने क्या कुछ खाया। तो आप देखिए ये सारे बड़े लोग हैं जिनको फरामोश किया गया। तो अब वही हुजूर का इरशाद है कि बड़े लोगों को जब फरामोश कर दिया, मुझे सजा न दी गई, छोटों को सजाएं दी गई, तो तबाहकारी जो है जिससे हम सारा पाकिस्तान जो है वो अजीज़ान गिरामी हो गया। और दूसरी बात हुजूर ने ये इरशाद फरमाई कि ये तो फलां ज़ी वक़ार और इज्जतदार कबीले की खातून है। ये तो दूसरी बात, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद पर भी ये इल्जाम करता और वो अगर इस जुर्म का इर्तिकाब करती, बड़े अदब से बहस करता, हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं उसकी सरजनिश में भी यही कानून सुनाता और यही सजा जो है उसको मैं जारी करता। अब मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के घराने से बढ़कर कौन सा घराना हो सकता। हुजूर ने जब अपने घराने पर फरमाया कि जुर्म अगर साबित हो जाए तो मैं उसकी सरजनिश में यही सजा सुनाऊंगा। अब मुझे बताइए क्या कोई शख्स कानून से बालातर हो सकता? हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे क्या हुआ, अज़ीज़ान गिरामी, अदल का फक़दान होने की वजह से सारे माशरे में जो खराबी पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा सबब ये। अच्छा, इसके बाद आप आइए, होता ये है अगर आप हमारी तारीख देखें, यानी सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, उनका तो मामला ऐसा कि इंसान वो हजरत उमर जैसा आदमी कौन हो सकता है दुनिया, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा कौन हो सकता है। ये कहे कि हम उमर जान छुड़ा दिया करते, लेकिन उनका निजाम भी अगर हम देखें तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक इमाम सिद्दी ने लिखा कि जब उन्होंने निजाम में अदल कायम किया तो उस निजाम में अदल के समरात, जैसे उमरा कहते हैं कि ये हो जाए इसके समरात मुरतब होंगे, मुरतब नहीं हुई इसके समरात लिखिए क्या। जब उन्होंने निजाम में अदल को नाफिज किया, इमाम स्यूती जो अपने जमाने का अजीम मुहद्दिस और मौलवी थी, उसने अपनी किताब तारीखुल खुलफा में नकल किया कि आपके निजाम में अदल का असर लोगों पर तो लोगों पर, जानवर पर ऐसा पड़ा कि शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पीता देखा गया। शेर बकरी पर हमला आवर नहीं हो रहा। तो आपने देखा कि वो हुक्मरान अगर नेक नेकी से कोई काम करे तो उसके समरात, माशरा तो माशरा, माहौल तो माहौल, और जनाब इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी उसके असरात जो है वो बरकरार होते हैं। आपने वाकया में पढ़ा होगा, 9 शेर एक बादशाह, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कब्ल का, हुजूर के तशरीफ लाने से पहले का, लेकिन उसके मुताबिक ये मशहूर है कि ज़ाहिर वो मुसलमान तो ना था, ईमान और इस्लाम का जो पहला दौर था उसमें वो था, लेकिन मशहूर ये है कि वो बड़ा आदिल, बहुत अदल किया करता। एक मरतबा एक जगह हज़रत अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह उसका वाक़या नकल किया। वो कहते हैं कि नौशेरवां अपने मुल्क के तूल व अर्ज़ में कहीं सफ़र कर रहा है, सफ़र करते करते उसे अचानक प्यास लगी। तो बादशाह सलामत उन्होंने सोचा कि नहर में से ऐसे चुल्लू उठा करके पानी पिया जाए, शायद इससे बचने के लिए उसने एक लहलाता वो ख्वाब देखकर अपने किसी मुलाजिम को कहा कि यहाँ से अगर कोई फल जिससे प्यास बुझ जाए एक फल ले आओ। खादिम जाता है, उसने क्या किया कि एक बेहतरीन किस्म का फल अनार तोड़कर और बादशाह साहब की खिदमत में पेश किया। नौशेरवां ने जब अनार खाया वो इतना लजीज था, इतना तर था रस से कि उसे यूं कहिए कि अपनी हुकूमत
یہ پل شاید پہلی مرتبہ نصیب ہوا اور اس نے کھانے کے بعد اس کی لذت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنا شاندار پھل میری حکومت میں پلتا اور میں بھی کبھی سے نہیں کھا سکا. کہ اس نے پلان کیا کہ اس سے یہ باغ خرید لیا جائے. یوں ہی اس کے شیطان سوار ہوا تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں اگر اس سے کہوں کہ تم اس باغ کو بیچ دو, ہو سکتا ہے یہ کہ میں منع کر دے کہ میں بیچنا نہیں چاہتا اپنا باغ. تو دلی دل میں اس نے نیت کی کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو آج کل کی زبان میں نیشنلائز کر لے, قومی ملکیت میں لے, چھین لے اس سے. یہ ہوا جناب. اچھا وہ چونکہ اتنا لذیذ تھا کہ اسے یہ تمام ہوئی کہ دوبارہ اس کو ایک اور کھایا گیا. چنانچہ اس نے ایک اور انار منگایا. جب اس نے کھولا تو بالکل خوش, اس میں کوئی تازگی تازگی جو پہلے انار میں تھی وہ اس میں نہ تھی. اس نے خالد سے بات کرتا ہے تو کسی دوسری جگہ سے لے آتا نہیں تھا, یہ اسی طرف تھا. اس نے کہا اس کے مالک کو بلا کر اس باپ, بادشاہ سلامت کھڑا تھا, باپ کے مالک آ گئے. آنے کے بعد کہا جناب یہ بتائیے کہ یہ آپ کیا معاملہ ہے؟ صاحب ایک ہی بات سمجھ میں آتی اور وہ یہ ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی, اس لیے اس میں وہ تازگی ہے. تو آپ دیکھیے کہ بادشاہ اگر عدل قائم کرے, انصاف سے کام لے تو اس کے اثرات جانوروں میں پڑتے ہیں اور اس کے اثرات پھلوں پر بھی پڑتے ہیں. تو یہ گندم کا منگانا, یہ چاول کا منگانا, یہ منگانا, وہ منگانا, تو حال اب یہ ہے کہ حکمرانوں کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہے, اس لیے پھلوں پر یا ثمرات پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اگر ان کے نیتیں درست ہو جائے تو ان کے اثرات جو ہیں وہ جانوروں پر بھی پڑے اور جناب پھلوں پر بھی پڑے. اور دیکھیے پھر گندم اسلامی نظام لا کر کے دیکھیے کہ رب کریم جب خود اس کی ضمانت دے گا اس کے ثمرات یقیناً مرتب ہوں گے. اچھا اس میں ایک فقدان یہ ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد ملزم کے گریبان تک ہاتھ کا پہنچنا یہ آج کل تقریباً ناممکن ہو گیا. تو آپ دیکھیے ایک زمانے میں آپ خلفاء راشدین کے دور سے ادھر آ جائیے گا, محمود غزنوی کے دور پہ آ جائیے, شہاب الدین غوری تک کو بھی آ جائیے, بلکہ نظام عدل کو آپ اگر یہاں آئیں گے یعنی بہادر شاہ ظفر تک بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو انصاف ملتا. ان کی غفلت اپنی جگہ جہاں پر عدل کا معاملہ ہے ان کو عدل ملتا تھا, انصاف ملتا تھا اور بہت ہی سستے داموں میں ملتا تھا. اب یہ دیکھیے یہ بادشاہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہ تھے, کسی بہت بڑے جامعہ کے پڑھے نہ تھے, ایک دینی درسگاہوں میں علماء سے تعلیم حاصل کرتے اور دنیا کے کسی خطے میں کوئی انہوں نے کوئی ڈگری اور کوئی مذاہب, کوئی ڈاکٹریٹ یا کوئی لا کی ڈگری انہوں نے حاصل نہیں. لیکن دیکھیے جب یہ مسلم سربراہ تھے تو فہم و فراست کا انداز آپ لگائیے. میں دو باتیں مختصر, بہت بات کی خلفاء راشدین کے دور, میں دو باتیں صرف کوٹ کرتا ہوں. دیکھیے کہ جرائم تک پہنچنا اور ملزم تک پہنچنے میں مستقل. ایک مورخ نے لکھا کہ ایک شخص کسی بھی طریقے سے واقعہ کبھی محمود غزنوی کے دربار پر پہنچ گئے, تخلیہ میں بات کرنے کی اجازت چاہی. محمود غزنوی نے وقت دے دیا کہ حضور جان کی خلاصی کو ایک واقعہ عرض کرتا, میں بہت پریشان. کہنے لگے آپ کا بھانجا روزانہ میرے گھر آتا اور میری بیوی کے ساتھ شاباشی کرتا اور کہتا میں بادشاہ سلامت کا بھانجا. اچھا, اس نے اپنے چوکیداروں سپاہیوں کو کہا کہ یہ آدمی جب بھی ہمارے محل میں آئے اس پر کوئی تبدیل نہیں, جب چاہے تو ہم سے ہی مل لے گا. اور بادشاہ نے کہا کہ جب ہمارا بھانجا تمہارے پاس آئے کوئی وقت تو اسی بادشاہی دربار میں آ جاؤ, تمہیں رسائی ہوگی اور اس وقت ہم جا کے تمہیں عدل و انصاف دیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بھانجے صاحب تشریف لائے اور وہ شخص دوڑتا ہوا دربار میں آ کر اور محمود غزنوی جو تھے وہ اپنی تلوار لے کر اس کے مکان تک چلے گئے اور مکان میں جانے کے بعد چراغ گل کر دیا اور چراغ بجھانے کے بعد اس کے قریب جا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹ اور گردن کاٹتے اس غریب سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. اس غریب کے پاس کیا ہوگا کھانے کے لیے, بہت مختصر جو غریب کے پاس تھا کہنے فوراً لے کر آؤ. کھانا کھایا اور کہا کوئی ٹھنڈا پانی لے کر کے آپ ایک دو گلا, اور کھانے کے بعد بادشاہ نے کھانا کھایا, پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. صاحب خانہ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ سلامت میری سوکھی روٹی کھا, میرے اس مٹکے سے پانی پی رہے, واقعہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سے اس نے پوچھنے کی ضرورت کی کہ حضور اس کی حکمت بتائیے کیا. بادشاہ سلامت نے کہا جب سے تم نے
ये शिकायत की है, महमूद गजनवी ने अपने रब के दरबार में कसम खा ली थी कि जब तक मैं इस तक पहुंच नहीं जाऊंगा, खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, जब तक कोई इंसाफ ना मिले तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। तो कहने लगे और दूसरा ये कि मैंने जो शुक्र अदा किया, एक तो ये कि बत्ती इसलिए मैंने गुल कर दी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रहम आ जाए, और अल्लाह का शुक्र मैंने इसलिए अदा किया कि वो मेरा भांजा नहीं था, वो मेरा भांजा नहीं था, मेरे नाम से नाजायज फायदा उठा रहा था तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अगर हमारे हुक्मरान मुल्जिम तक या मुजरिम तक पहुंचने में इतने मुस्तैद हो जाए और इस तरीके से चाको चौबंद हो जाए तो मुझे बताइए जनाब लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मगर यहाँ मामला ये है कि एक साहब पकड़े गए, तो भाई क्यों पकड़े गए थे? रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। छूटे कैसे? रिश्वत देके छोड़। इतना आसान तरीका है, आदमी पकड़ा रिश्वत लेने में जाता और रिश्वत दे ही करके छूट जाता। एक बात अब आइए तरीके का हमारे यहाँ एक तो अदल में रुकावट ये है कि जो आदमी मुल्जिम मुजरिम नहीं मुल्जिम जब पकड़ा जाए तो उसको इतना पीटा जाता है, इतना मारा जाता है कि जो चाहे आप कबूल करवाए। मारने के बाद उसको कोई बांग्लादेश तुमने बनाया तो कहता है मैंने पाकिस्तान पूरे मैंने पाकिस्तान और जनाब सियाओं का के तैयार तूने बम का धमाका मुझे मैंने रखा है, सारी चीजें वैसे कर लेगा, जो चाहे आप कर लीजिए। तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत। अब देखिए उस जमाने में वो लोग कि जो किसी जामियात के फारिग न थे उनकी तहकीक का तरीका क्या है बहुत फरमा। इसमें मैं सुल्तान महमूद गजनवी की एक वाक़या कोट करता हूँ। एक सुल्तान के दरबार में बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, बहुत ही अजीब व गरीब, जिस पर दरबारी जो थे वो भी बड़े हैरान। एक साई एक थैली बिल्कुल साबित यहाँ से बंधी ये लेकर के सुल्तान के दरबार में आ गए। कहा हुजूर फलां साहब थे काजी साहब और ये काजी किया मैंने ये थैली अशरफियों की अमानत रखी, जब मैं अमानत लेने आया थैली भी बिल्कुल साबित है, ये भी सब सील बंद है और अंदर से अशरफियां आए, पता ही नहीं लग रहा कि कहां से निकाली और कहां से कहां से ये मामला हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने मुकदमा सुना। अब देखिए जमानत मुल्जिम तक पहुंचना, सोचता रहा कि ये वाकया क्या होगा, ये अशरफियां निकली कैसे, अरे किसी रास्ते से तो निकली है। सोचकर एक तरकीब उसके जहन में आई और उसने क्या किया, खंजर निकाल कर जिस शाही कुर्सी पर बैठा था उस शाही कुर्सी पे खंजर से एक शिराब डाल दिया, टीम की कपड़ा उस पे शिराब डाल दिया और नजर बचा करके कि किसी रिबाई किसी दरबारी की नजर ना हो, उसने उसमें शिराब डालकर और बैठा रहा। बैठने के बाद चुपचाप से चला गया और एक हफ्ते 15 दिन के लिए शहर से गायब हो गया, किसी सफर पर रवाना हो गया। वो तो सफर पर रवाना हो गया, रवाना होने के बाद दरबारियों में हलचल बची कि शाही मसनद पे खंजर का शिराब लग गया, इसको रिपेयर कैसे किया जाए। और अगर ये इसी तरह रहा तो बादशाह सलाम तो आंख करके सारा भाव पूछने के लिए क्या बदतमीजी, काहे के लिए इतनी मैंने फौज सफर और पाली कि एक बादशाह की सीट की तुम हिफाजत नहीं कर पाए तो बादशाह की कैसे हिफाजत करोगे। सब परेशान दरबारी, इन्होंने क्या किया, पूरे शहर में कोई बेहतरीन रफूगर को तलाश की जो बादशाह सलामत की सीट को रफू कर दे। जनाब पहुंचते पहुंचते बड़े रफूगर के पास पहुंचे, कहा साहब ये मसला आ गया, क्या किया जाए। उन्होंने कहा जनाब ऐसा रफू करूंगा कि बादशाह के पापा को पता नहीं लगेगा, ये हटा दो। अच्छा लगे चलो बादशाह के आने का भी वक्त है, चलिए साहब रफूगर को ला। उसने उसकी कुर्सी को जो कपड़ा था इतना शानदार रफू किया कि रफू करने के बाद पता ही नहीं लगे बादशाह को कि इस कुर्सी के कपड़े में कोई शराब पड़ गया था। लीजिए बादशाह सलामत आए और आने के बाद जब कुर्सी पर बैठे खुद ही उन्होंने पूछा कि इस कुर्सी के कपड़े पर तो मेरा खंजर लग गया, इसमें शराब पड़ गया, ये किसने इसकी मरम्मत की। अब लोगों के जान में जान आई, कहने लगे हम तो ये समझ रहे थे पता नहीं किसी और ने ये काम कर दिया, हमारी तो जान आपस में आ गई और ये तो अच्छा हुआ। हमने कहा अच्छा ये किसने रिपेयर किया, उसको बुला करके लाओ। रफूगर साहब दरबार में हाजिर आए। हाजिर आने के बाद जिस काजी के पास वो थैली थी, काजी साहब को बुलाया और रफूगर से पूछा कि रफूगर साहब ये बताइए कि काजी साहब ने कोई थैली आपसे रफू करवाई। काजी साहब की थैली थी फटी हुई और उन्होंने मुझे बेटी के साथ इसमें रफू कर दो और मैंने रफू करके इतने पैसे लिए कि बिल्कुल वो थैली में ऐसा लगा कोई शराब नहीं था। अब कहने लगे काजी साहब बताइए ये चोरी पकड़ी गई, पता
عجیب بات ہے، تو پیسہ کہاں سے جائے؟ مطلب یہ کہ اس زمانے میں جو ذہن تھا اس کے مطابق لوگ مجرموں تک، ملزموں تک کس طریقے سے پہنچ جاتے، اور آج آپ دیکھیے کہ بالکل اس کا فقدان ہے۔ ایک آدمی پر مقدمہ چلتا، 10 برس مقدمہ چلنے کے بعد 5-10 برس وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب فیصلے کا موقع آتا ہے تو وہ رہا ہوتا ہے یا اسے سزا ملتی ہے۔ جو اس نظام میں فساد ہے وہ کتنا زیادہ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک جڑ پکڑ گئی ہے یہ بات کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگوں کو عدل نہیں ملتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس طریقے کو اگرچہ ہمیں سارے طریقوں کا بنانا چاہیے، مگر ایک طریقہ ہماری حکومت اور عدالتیں، کورٹ اور کچہریاں اگر ان کو اپنا لیں تو آپ دیکھیے اس میں کتنی آسانی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بری رحمت اللہ تعالی نے ہندوستان میں جو انگریزوں کا دور تھا تو مسلمانوں کو پنپنے کے لیے جو اصول دیے کچھ وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو کی دکان سے سودا نہ لے، مسلمان کی دکان سے سودا کرے، جو کچھ بھی فائدہ ہوگا وہ مسلمان کو ہوگا، کسی انگریز یا کسی ہندو کو نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان آپس میں جو مقدمات ہیں اس کے فیصلے کو پنچایت کی نوعیت میں خود کریں تاکہ عدالت میں جانے سے بچ جائیں۔ جو عدالت میں پیسہ صرف ہوتا ہے وکیلوں کے ذریعے سے اس سے یا اس سے مسلمان جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی حالات کو سدھارنے کے لیے ایک یہ کام بھی ہے کہ ہم اگر عدالتی نظام جہاں انصاف مل نہیں رہا اور اس کے بعد آپ دیکھیے وکیلوں کے